حقق نہیں ہوتا۔ یہ کہتی ہیں وہ لوگ الٹا لیٹنے سے منع کرتے ہیں کہ یہ جہنمیوں کا طریقہ ہے، تو کیا یہ صحیح ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو الٹا لیٹے ہوئے دیکھا تو آپ نے ہلکے سے پاؤں سے ٹچ فرمایا اور کہا ابو ہریرہ اس طرح نہ لیٹو، اس طرح لیٹنا جہنمیوں کا طریقہ ہے۔ پھر انہوں نے عذر پیش کیا تھا کہ یا رسول اللہ میرے پیٹ میں بڑا درد ہو رہا تھا اس وجہ سے میں الٹا لیٹا، لیکن رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ لیکن یہ اس کے لیے ہے کہ جو جاگا ہوا ہو اور اختیاری طور پر وہ اس طرح لیٹا ہو تو اس کو آپ پیار سے منع کر دیں۔ اگر کوئی سوتے میں بیچارہ الٹا ہو گیا ہے تو پھر اس میں وہ قابل گرفت نہیں ہے کہ آپ اس کو مارنا شروع کر دیں یا جوتا اٹھا کے مارے اٹھ جہنمی یہ الٹا لیٹا ہوا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس کو مطلب کروٹ بھی نہ دلوائیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ جاگ جائے پھر خواہ لڑائی جھگڑا کرے، تو وہ اس وقت وہ مکلف نہیں ہے بیچارہ، اس لیے الٹا لیٹا کے سو گیا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اس کو تلقین کرتے رہیں کہ جب کوئی چیز بار بار ذہن میں آتی ہے تو حالت غنودگی میں بھی گائیڈ لائن دیتی ہے تو سوتے ہوئے شاید کروٹ وغیرہ لے لے گا۔ ایک ہی کسی سسٹر نے پوچھا کہ ان کا بھی ایک چھوٹا بچہ ہے جس کو یہ دودھ پلا رہی ہیں، اب یہ دوبارہ پیگننسی ہو گئی ہے، تو یہ کہتی ہیں کہ یہ چھوٹے بچے کو دودھ چھڑانے کا کیا شرعی حکم ہے اور اس کا طریقہ شریعت کیا کہتی ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ ڈاکٹر سے مشورہ کریں کہ کس حد تک اور کس اسٹیج تک یا کتنے عرصے تک آپ حمل کے باوجود دودھ پلا سکتی ہیں۔ ایک بات تو یہ وہ جب تک اجازت دیں تب آپ کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ شریعت نے دودھ پلانے کی زیادہ سے زیادہ مدت تو مقرر کی ہے اور وہ 2 سال ہیں، حولین کاملین قرآن میں واضح ہے 2 کامل سال، لیکن کم کی کوئی مدت نہیں رکھی ہے۔ اگر آپ 1 سال پلائیں، 6 مہینے پلائیں، حتیٰ کہ اگر ماں بالکل بھی دودھ نہ پلائے اور بچہ دوسری غذاؤں سے پل سکتا ہو یا دوسری عورت کے دودھ سے پل سکتا ہو، شرعاً جائز ہے، کیونکہ عربوں کے اندر یہی رواج تھا کہ مائیں تو بہت کم دودھ پلاتی تھیں، وہ دائیوں کے بچے حوالے کر دیتے تھے اور وہ دائیاں گاؤں میں لے جاتی تھیں اور 2 سال تک بچوں کو دودھ پلاتی تھیں اور واپس آتے۔ اگر دودھ پلانا ماں کے لیے واجب ہوتا، ہر ایک ماں کے لیے، تو وہ تو سب معاذ اللہ گناہگار ہوتے۔ اچھا یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں تو سرکار کے زمانے سے پہلے کا تھا، ایسا نہیں ہے، اعلان نبوت کے بعد بھی سرکار نے اس کو جاری رکھا۔ خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دودھ پیا ہے، 2 سال تک دودھ پیا ہے۔ تو اس لیے خلاصہ کرام یہ ہے کہ یہ کوئی واجب نہیں ہوتا۔ ہاں یہ ضرور مسئلہ یاد رکھیں کہ اگر بچہ ماں کے دودھ کے علاوہ کسی اور غذا کو قبول نہیں کر رہا، کسی اور عورت کے دودھ کو قبول نہیں کر رہا، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کھانا چھوڑ دیا تھا جب ان کی والدہ نے ان کو دریا میں ڈالا، اللہ نے ملانا مقصود تھا تو فرعون نے اٹھا لیا، اب وہ دودھ پلواتا، دودھ نہ پیتے، کوئی چیز دیتے، کچھ بھی نہیں، اور وہ کمزور سے کمزور تر ہوتے گئے، حتیٰ کہ ان کی سسٹر جو تھیں موسیٰ علیہ السلام کی وہاں کام کرتی تھی، انہوں نے کہا میں ایک عورت کو جانتی ہوں، شاید وہ عورت دودھ پلائے تو یہ بچہ اس کو دودھ قبول کر لے۔ فرعون نے اجازت دی، وہ امی کو بلا کے لے والدہ کو، والدہ نے دودھ پلایا، بچے نے فوراً دودھ پینا شروع کر دیا۔ تو آپ کی والدہ کو ہی بطور دائی وہاں پہ رکھ لیا گیا، لیکن یہ سمجھ کے کہ یہ دائی ہیں خالی۔ تو یوں بعض اوقات ہوتا ہے کہ بچہ ماں کے علاوہ کسی کا دودھ قبول نہیں کرتا، ایسی صورت میں ماں پہ واجب ہے کہ پھر وہ ضرور دودھ پلائے، نہیں پلائے گی تو گناہگار ہوگی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ آپ جب تک ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق دودھ پلا سکتی ہیں پلائیں، اس کے بعد دودھ چھڑوا دیں اور ڈاکٹر سے مشورہ کر کے کوئی اور جیسے ڈبے کا دودھ وغیرہ ہوتے ہیں اس پہ بچے کو لے آئیں، وہ پلائیں، اور اس میں انشاءاللہ آخرت میں آپ کی کوئی گرفت نہیں ہوگی۔ یہ کہتے ہیں اگر ہم نے دھوبی کو کپڑے دیے تو کیا اس کے پاس سے جو کپڑے واپس آئے ہیں انہیں پہن کے نماز پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اکثر دھوبی شرعی احکام نہیں جانتے ہیں؟ دیکھیں اس میں بنیادی اصول تو یہ ہوتا ہے کہ پاک کپڑے دیں گے تو پاک واپس آئیں گے، ناپاک کپڑے دیں گے تو ناپاک واپس آئیں گے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر آپ نے پاک کپڑے دیے تو یہ تو یقین ہے کہ کپڑے پاک ہیں، اب دھوبی کے پاس پہنچے تو آپ کو شک ہوا کہ یار پتہ نہیں ہو سکتا ناپاک بھی دھل گئے ہوں، تو وہ شک آپ کے اس یقین کو زائل نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ بنیادی اصول ہے کہ الیقین لا یزول بالشک، یقین شک سے زائل نہیں ہوتا، تو کپڑے پاک آئیں گے۔ لیکن اگر آپ نے ناپاک کپڑے دیے ہیں تو آپ کو یقین ہے کہ یہ ناپاک ہیں، اب وہاں پہ گئے، اب اس میں ہو سکتا ہے اس نے بہت اچھے انداز سے دھوئے ہوں اور پاک ہو گئے ہوں، لیکن وہ مشکوک ہوا، تو وہ شک بھی اس یقین کو زائل نہیں کر سکتا، اس لیے ناپاک دیے تو ناپاک واپس آئیں گے۔ ہاں اگر آپ کو پتہ ہے کہ وہ کس طرح دھوتا ہے، اگر آپ کو یقین ہے کہ وہ اتنا پانی بہاتا ہے کہ نجاست اگر ہو بھی تو وہ بہہ جائے، یا پھر وہ دھونے کے بعد 3 مرتبہ خود نچوڑ لیتا ہے یا مشین میں ڈالتا ہے، اسپن کر لیتا ہے 3 مرتبہ، اتنا کہ کوئی قطرہ پانی کا اس میں رہتا ہی نہیں ہے، اچھی طریقے سے اسپن کر دیتا ہے، تب بھی پاک۔ تو اگر آپ نے اس طریقہ جانا ہے تب بھی پاک، یعنی پاک کرنے کا صحیح طریقہ ہے تب بھی پاک ہوں گے، پاک دیے تب بھی پاک ہوں گے۔ لیکن اگر آپ کو طریقہ وغیرہ معلوم نہیں تو ناپاک دیے ہوئے کپڑوں کو ناپاک ہی سمجھے، انہیں گھر میں اگر آ جائیں تو ان کو بالٹی سسٹم سے دوبارہ پاک کریں اور پھر یوز کریں۔ ایک مختصر بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک انہوں نے کویسچن کیا تھا کہ کوئی والد صاحب تھے، غالباً سعودی عرب کا ذکر کیا تھا،
وہاں ان کا انتقال ہوا. انہوں نے وصیت کی تھی کہ میں مر جاؤں تو میری لاش پاکستان میں لا کے دفنانا, لیکن بچوں نے وہیں دفنا دی. اب وہ پریشان ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے بے ادبی کر لی ہو اور والد صاحب تکلیف میں ہوں. اور اس کی ایک علامت ان کو محسوس ہوئی کہ ابھی تک خواب میں تشریف نہیں لائیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ افضل اور اولیٰ یہ ہے کہ جہاں انسان کا انتقال ہو اسی علاقے میں دفنائیں, کیونکہ جلد دفنا لیں گے, غسل وغیرہ ہوا, کفن دفن اور دفنا دیا, یہ بیسٹ ہے. کیونکہ میت کو جتنا آپ سفر کروائیں گے, جتنا دفن میں دیر کریں گے, اتنے ہی اس کے لیے آزمائشیں ہوتی ہیں اور تکلیفیں آتی ہیں. جب آپ یہاں لے کر آتے ہیں تو ایسے تو نہیں لاش کو بھیج دیں گے, اندر سے اس کا پوسٹ مارٹم کیا جاتا ہے, ہر اس چیز کو باہر نکال دیتے ہیں کہ جس کے سڑنے سے فوراً بدن جو ہے وہ سڑ جائے گا, گل جائے گا, تو اندر آنتیں وغیرہ سب سے پہلے نکالی جاتی ہیں. تو پوسٹ مارٹم لازم ہوا. اگر مرنے والے کو پتہ ہونا کہ مرنے کے بعد جب میرا پیٹ چیرا جائے گا اور یہ سب چیزیں نکالی جائیں گی کس قدر تکلیف اور اذیت ہو, کبھی بھی وصیت نہ کریں. اور یہ عجیب بات سمجھ میں نہیں آتی کہ پوری زندگی آپ پاکستان سے باہر گزار دیتے ہیں لیکن مرنے کے لیے پاکستان بہت اچھا لگتا ہے. یہ کیوں اچھا لگتا ہے؟ پھر آپ وہیں پہ دفن ہو جائیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور شرعی طریقہ بھی یہی ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں نہیں پاکستان آ کر ذرا سکون ہوگا کیونکہ چچا کی قبر یہاں ہے, مامی کی قبر یہاں ہے, تایا کی قبر یہ ہے, تو ان کی قبروں کے قریب ہونے سے کوئی فائدہ نہیں. اگر معذب ہیں, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ عذاب نازل ہو رہا ہے, تو چاہے ساتھ ملی ہوئی قبریں ہوں, الیک سلیک کا موقع بھی نہیں ملے گا. وہ بالکل دور ہوتے ہیں. شرح الصدور میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب کوئی انسان مرتا ہے تو ان کی روحیں جو رشتہ داروں کی آپس میں ملتی ہیں, تو جو پہلے مرے ہوتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ فلاں کیسا ہے, فلاں کیسا ہے, فلاں کیسا ہے, بتاتا ہے ایسا 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 ہے. ایک کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ فلاں کیسا ہے, وہ کہتا ہے وہ تو مجھ سے پہلے مر گیا, کہ یہاں نہیں پہنچا, وہ کہتے ہیں یہاں نہیں پہنچا, وہ کہتا ہے اچھا اس کا مطلب اس کو عذاب ہو رہا ہے. تو یہ تو مطلب یہ کہ یہ سوچنا کہ شاید وہاں جا کر ایسا ہوگا اور راحت مل جائے گی, ایسا نہیں ہے. کہیں پر بھی آپ ہوں آپ کی روحیں مل سکتی ہیں, اور کہیں سے بھی دعا کی جائے, ہزاروں میل دور ہوں, دعائیں پہنچتی ہیں, اس کا فائدہ ہوتا ہے, برکت ہوتی ہے. بعضوں کو تو میں نے دیکھا ہے بالکل علاقے کے اندر قبرستان ہوتا ہے, نہیں جا پاتی, اولاد تک نہیں جا پاتی ہے. تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ یہاں کی وصیت کریں. چنانچہ چونکہ اس وصیت میں کوئی شرعی طور پر اچھائی کا پہلو نہیں تھا, اس لیے کوئی گلٹ فیل کرنے کی ضرورت نہیں, بہتر تھا بلکہ وہاں دفنا دیا. دوسری بات یہ کہ یہ کہاں سے آپ نے قاعدہ قانون نکالا کہ اگر ماں باپ راضی ہوں تو خواب میں آئیں گے؟ کسی کے بعض اوقات پوری زندگی نہیں آتے, حالانکہ انتہائی خوش اور راضی جاتے ہیں. یہ کوئی قاعدہ قانون نہیں ہوتا. اس طرح کی چیزیں اپنے معیار نہ بنا لیں, یا لوگوں کے سنے سنائے وہی میں بارہا عرض کرتا ہوں, نہ قرآن ہم سیکھتے ہیں نہ حدیث سیکھتے ہیں. اس قسم کی باتیں ہم پر بڑی اثر کرتی ہیں. کوئی محلے کی خاتون آ جائیں گی, بولیں گے کیا تمہارے والد صاحب آئے خواب میں؟ نہیں آئے نا, اس کا مطلب ہے ناراض ہے تم سے. اب آپ وسوسے میں مبتلا ہو گئے, ناراض ہیں تبھی خواب میں نہیں آئے, ناراض ہیں. ذرا پورے محلے کا ایک انٹرویو لے کر دیکھیں جن کے ماں باپ راضی گئے کہ تمہارے خواب میں کتنی مرتبہ آئے ماں باپ, پتہ چلے گا کسی کے خواب میں بالکل بھی نہیں آئے. تو پھر یہ کہاں سے ضابطہ قاعدہ نکالا؟ خواہ کی ٹینشن, خواہ کے صدمات, خواہ کی پریشانیاں. اور جہاں حقیقی طور پہ پریشان ہونا چاہیے اپنی بے عملی کے اوپر, اپنے گناہوں پر, حرام کمانے پر, اپنے بیوی بچوں کو نیکی کا حکم نہ دینے پر, انہیں گناہ سے نہ روکنے پر, اپنے بچوں کو بیوی کو علم دین نہ سکھانے کی بنا پر جو گناہ کبیرہ آپ کر رہے ہیں اس کے اوپر پریشان ہونا چاہیے, اس پر نہیں ہوتے ہیں. ذرا ہمیں اپنے بارے میں سوچنا چاہیے. یہ کہتی ہیں کہ ہماری ایک بھائی نے پوچھا کہ یشفا علی نام رکھنا کیسا ہے, بچی کا نام. دیکھیں میں بارہا آپ کو عرض کر چکا ہوں, قرآن پاک کھولا, کوئی بھی لفظ دیکھا آپ کو اچھا تلفظ لگا, یونیک سا نام لگا, انفرادی چیز نظر آئی, آپ نے فٹافٹ نام رکھ دیا, ایسا نہیں ہوتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہی ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء علیہم السلام کے نام پر نام رکھو. اسی طرح فرمایا کہ اچھوں کے نام پر نام رکھو. تو گویا کہ لڑکوں کے نام تو انبیاء علیہ السلام پر, یہ تو کیونکہ مردوں کے نام عورت کے تو ہو نہیں سکتے, اور اچھوں کے اندر پھر عورت مرد دونوں شامل ہیں کہ جو آپ کے بڑے اکابرین ہیں, اچھے لوگ ہیں, نیک تھے, پرہیزگار تھے, متقی تھے, آپ کے نبی کی تعلیم یہ ہے کہ ان کے نام پر نام رکھو. یہ افضل اور اولیٰ ہوتا ہے. یہ نہیں کہ آپ قرآن میں کھولا, بہت سے بہنیں سنیں گی شاید مطلب ان کو افسوس ہوگا یا شاید ناراض بھی ہوں, لا ریب نام رکھ دیتے ہیں. جیسے لا ریب یہ کوئی نام نہیں ہے, اس کا مطلب ہے نہیں ہے کوئی شک. لا ریب فیہ, جیسے لا ریب, اب لا ریب. انعمتا نام رکھ دیا مثال کے طور پہ. انعمتا یہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے واحد مذکر حاضر کا صیغہ, تو نے انعام کیا, یہ ورب ہے. ورب تو ویسے ہی کوئی ناؤن تو نہیں ہے کہ آپ اس کو نام رکھ سکیں. اسی طرح اور بھی نمتا جیسے ہے, یہ نام رکھ لیتے ہیں. نمتا یہ بھی فعل ہے, تو نے نعمت دی, تو نے انعام کیا, یا تو نے احسان کیا. نمتا اس طریقے سے مختلف قرآن کے اندر چیزیں دیکھ کر وہ کر لیتے ہیں. یہ یاد رکھیں قرآن کا ہر لفظ نام بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا. کبھی کبھی میں مزاحاً لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہہ دیتا ہوں کہ قرآن میں تو فرعون بھی لکھا ہوا ہے, تو کیا ہم اپنے بچوں کا نام فرعون رکھیں؟ قرآن میں لفظ شیطان بھی آیا ہے, تو کیا شیطان نام رکھنا صحیح ہوگا؟ قرآن میں خنزیر کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے, کیا یہ صحیح ہوگا کوئی یہ کہے کہ چونکہ قرآن میں آیا میں اپنے بچے کا نام یہ رکھ رہا ہوں؟ کبھی بھی نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کے بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جو نام بننے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں.
تو خدا را کسی اچھے آدمی سے مشورہ کریں، لیکن ہمارے بھائی بہن سمجھتے نہیں ہیں اور وہ اس طرح کے نام رکھ دیتے ہیں۔ ایک انہوں نے کہا کہ بیٹے کا نام محمد شافن رکھنا چاہتے ہیں یہ، تو یہی بہتر نام ہے، سبحان رکھیں گے تو عبدالسبحان آپ رکھیں، کیونکہ یہ اللہ کا صفاتی نام بھی ہے۔ اور بس خلاصہ اس کلام یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صفاتی نام ہیں ان کے اگر مفہوم واضح ہیں تو آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن جیسے یاسین اللہ تعالیٰ نبی کریم کا ایک صفاتی نام بھی ہے، تو یہ یاسین جو ہے بہتر نہیں ہے کہ غلام یاسین رکھیں، کیونکہ اس کا مفہوم ہمیں نہیں پتہ۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا کچھ ایسا مفہوم ہو جو ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہو، اس طرح کے منع ہوں گے، ورنہ جتنے صفاتی نام کے سرکار کے جو صفاتی نام ہیں ان کے مطالب واضح ہیں اور خاص نبی کریم کے لیے کوئی مخصوص نظر نہیں آتے، تو بالکل آپ وہ رکھ سکتے ہیں۔